ہم جہاں بیٹھے ہیں جس ملک میں اس میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. وہاں یہاں پر پیس اینڈ ایجوکیشن کے نام پر یعنی امن اور تعلیم کے نام پر یہ کوشش جاری ہے کہ اس ملک میں جتنا بھی نصاب تعلیم ہے اس میں سے اسلام کی جتنی بنیادی تعلیمات ہیں ان کو نکال دیا جائے. اچھا، ایک طرف یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف ہماری محفلوں میں کیا ہو رہا ہے کہ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عروج کا زمانہ ہے. یہ اسلام کے عروج کا زمانہ نہیں، یہ تنزلی کا زمانہ ہے. اگر اسلام کے عروج کا زمانہ ہوتا تو ہمارا وزیر اعظم ایسا شخص ہوتا جو کسی مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو لاکھوں لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. لیکن وہ تو بیچارہ اس لائق نہیں ہے کہ کسی 10 بندوں کے سامنے صورت پڑھ سکے گی. اور یہی حال ہمارے صدر کا ہے، اور یہ صرف ان کا نہیں، پچھلوں کا بھی یہی حال تھا، اور آئندہ آنے والے بھی پتہ نہیں کیسے کیسے آئیں گے. تو اگر اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا تو پھر اس طرح کے حاکم نہ ہوتے، بلکہ ایسے ہوتے جیسے امام قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ نے سزا دی تھی بادشاہ کے بیٹے کو، یہ کہہ کر کہ جب اس نے کدو کی توہین کی تھی. کدو ایک سبزی ہے جسے ہم محبت سے کدو شریف کہتے ہیں. ہمارے بزرگ بھی تمام یہی، ہم نے یہی سنا ہے اپنے بزرگوں سے، کدو شریفی، اور ہم خود بھی یہی کہتے ہیں ادب سے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سبزی پسند تھی، اس نسبت سے ہم کو کدو شریفی کہتے ہیں. تو کوئی نہ بھی شریف کہنا چاہے صرف کدو کہہ لگتا بھی ٹھیک ہے. تو کدو کو اس نے انگلی سے پھیرا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہ شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف، انہوں نے منع فرمایا، کہا کہ ایسا مت کرو. اس نے تھوڑی بدتمیزی کی، بے ادبی کی، اور یہ کہا کہ یہ کیا بات ہے، ہر بات میں پابندی. انہوں نے فرمایا کہ یہ سبزی حضور علیہ السلام کو پسند نہیں، اس کو اس طرح انگلی سے مت پھیرو. تو اس نے پھر پھیرا، تو پھر انہوں نے سزا جاری کی اس کے لیے. تو والد کو پتا چلا اس بادشاہ کو جس کا وہ بیٹا تھا، تو اس نے کہا اچھا کیا ہے آپ نے. کتنا غیرت مند بادشاہ تھا جس نے حضور علیہ السلام کی پسندیدہ سبزی کی توہین پر بیٹے کو کوڑے پروا لیے لیکن ایمان پر سودا نہیں کیا. یہ ہو گیا غیرت مند بادشاہ، ایمان والے. یہ ہے وہ لوگ جن کی پیروی کا حکم دیا گیا کہ ان